پاکستان کے لیے خوشیوں والا سال ہو اور دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جو چاہنے والے تھے جو کورونا کی وبا سے متاثر ہوئے اور آج ہم میں موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اور وہ قوتیں جو پاکستان کے اندر داخلی انتشار اور بیرونی یلغار کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود کرے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج رائے ونڈ لاہور میں پی ڈی ایم کی قیادت جمع ہو رہی ہے۔ میری رائے میں آج کا اجلاس در حقیقت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلوں کی توسیع ہے، کیونکہ فیصلے تو در پردہ ہو چکے ہیں، آج ان پر مہر لگنی ہے اور جتنے قائدین ہیں وہ رائے ضرور دیں گے، تقریریں بھی ہوں گی، کھانا بھی کھایا جائے گا، لیکن فیصلے جو ہونے تھے وہ ہو گئے۔ فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اپنے اجلاس میں کہ استعفے ہرگز نہیں دینے۔ ان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ضمنی انتخابات میں ہر صورت حصہ لینا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات سے لا تعلق نہیں رہنا۔ یہ فیصلے وہ کر چکے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں منعقد کیا گیا تھا، 2 نقطے تھے ایجنڈا پر، استعفوں کا نقطہ اور لانگ مارچ کی تاریخ کا نقطہ۔ میں سمجھتا ہوں ان دونوں پر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ سنا چکی ہے۔ وہ کہہ چکی ہے کہ استعفوں کے لیے وہ فی الحال تیار نہیں ہے، سندھ کی حکومت سے کسی صورت وہ علیحدگی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بہت بڑی سیاسی قیمت ہوگی اور وہ قیمت دینے کے لیے وہ ہرگز تیار ذہنی طور پر، سیاسی طور پر وہ قائل دکھائی نہیں دے رہے۔ اور دوسرا کہ لانگ مارچ کی تاریخ، ان دونوں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ آج فیصلہ میں نہیں کر سکتا، میری جماعت نہیں کر سکتی، ہم سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے اور وہاں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا در پردہ مسلم لیگ نون بھی اس فیصلے پر قائل ہو چکی ہے یا نہیں؟ آج کا اجلاس اس پر روشنی ڈالے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے دیگر قائدین جو بہت ڈٹرمنڈ دکھائی دے رہے تھے، آج وہ کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک فیصلہ ہوا تھا، پی ڈی ایم کی قیادت نے فیصلہ کیا تھا کہ 31 دسمبر تک تمام جماعتیں اپنے استعفے پی ڈی ایم کے صدر جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو پیش کر دیں۔ اس پر بھی آپ نے دیکھا کہ اختلاف رائے سامنے آیا اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ کہا کہ نہیں، استعفے جو ہیں وہ مولانا کو نہیں، پی ڈی ایم کے صدر کو نہیں، بلکہ اپنی جماعتوں کے قائدین کو دیے جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک اعتماد کا فقدان جو ہے یہاں دکھائی ہمیں دے رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 31 دسمبر آ گئی، چلی گئی، استعفے نہیں آئے۔ آج کے اجلاس میں بھی مجھے استعفوں کا فیصلہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ 31 جنوری ایک اور تاریخ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 31 تاریخ تک اگر عمران خان صاحب مستعفی نہ ہوئے تو ہم اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے، ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا۔
दमादम मस्त कलंदर होगा। 31 जनवरी भी आएगी और इंशाअल्लाह चली जाएगी। अब देखना यह है कि फैसला पीपल्स पार्टी ने क्या किया है। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च पर भी एक शर्त आयद कर दी है, और वो ये है, और जो अंदर की कहानी है वो गो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों का ये सवाल देने में कतरा रहे हैं, लेकिन दर हकीकत प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे वो इस सवाल के जवाब से वो कतराते रहे। जब उनसे कहा गया कि अंदर की कहानी बताएं, तो अंदर की कहानी तो ये है कि पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी तादाद के जो मेंबरान हैं सीईसी के, वो बिल्कुल किसी तारीख पर फिलहाल आमादा दिखाई नहीं दिए, और उन्होंने मशरूत कर दी लॉन्ग मार्च को जनाब नवाज शरीफ साहब की वापसी से मशरूत कर दिया। तो ये भी एक अहम मसला मुझे तो फिलहाल जो जैसे कहते हैं ना खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। 31 जनवरी को एक बात तो वाज़ेह है कि इमरान खान इंशाअल्लाह मुस्तफी नहीं होंगे, और क्यों हों? उनके पास मैंडेट है, हाउस का एतमाद है, आवाम के वोट हैं, इनके कहने पर वो मुस्तफी हो जाए, ऐसा हुआ नहीं करता। ये कोई सियासी जो है तकाजा इसके बरक्स है। अब आप देखिए इजलास में गड़ी खुदाबख्श 27 तारीख को एक अहम इज्तिमा था। यकीनन पाकिस्तान की तारीख में 27 दिसंबर एक अफसोसनाक दिन है। 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, वो हमसे जुदा हुई। अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे। हम उस सदमे में शरीक हैं। 27 दिसंबर को मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा गड़ी खुदाबख्श पहुंच जाती हैं। उस दिन की अहमियत को सामने रखते हुए सफर करती हैं, पहुंचती हैं। सवाल ये उठ रहा है आज कि अगर इस मीटिंग को अहम तरीन पीडीएम का इजलास कहा जा रहा है, तो बिलावल भुट्टो आज जाती उम्रा में दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अगर इस इजलास की इतनी ही अहमियत थी तो उनको बनफ्से नफीस वहां खुद होना चाहिए था। इजलास में उनकी अदम मौजूदगी इस इजलास की संजीदगी का पोल खोल देती है। वीडियो लिंक से जरूर वो मुखातिब होंगे। वीडियो लिंक में और इजलास में बैठने से जमीन आसमान का फर्क है। और फिर देखिए इजलास में नुमाइंदगी कौन कर रहा है? यूसुफ रजा गिलानी साहब और राजा परवेज अशरफ साहब, दोनों वो शख्सियात जो हरगिज इस्तीफे की कायल नहीं है। राजा साहब तो खुद कौमी असेंबली के मेंबर हैं। अगर वो बिल्कुल समझते हैं कि इस्तीफा ही आगे बढ़ने का रास्ता है, तो स्पीकर साहब मौजूद हैं, असेंबली का ऐवान मौजूद है, आए मुस्तफी हो जाए। अगर गिलानी साहब समझते हैं कि इस्तीफा ही सियासी रास्ता है, तो उनके साहिबजादे पंजाब असेंबली के मेंबर हैं, वो चले जाएं और स्पीकर पंजाब असेंबली को इस्तीफा पेश कर दें। तो उससे एक संजीदगी का अमली मुजाहरा दिखाई देगा। तिफल तसलियां कौम सुनने को तैयार मजीद नहीं है। और फिर जमात में और इजलास में भेजा किनको? जो काबिल एहतराम शख्सियात तो हैं, लेकिन बाख्तियार नहीं है। मैं पहले दिन से कहता आया हूं और आज फिर दोहरा देता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाअख्तियार शख्सियत आसिफ अली जरदारी हैं। बाकी उनके गिर्द तवाफ करते हैं, फैसला वो करते हैं, बाकी मोहर लगाते हैं। ये एक हकीकत है। मुझे आज का इजलास आप देखेंगे बड़ी धूमधाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और पूरा एक बयानिया भी पेश किया जाएगा। लेकिन कौम समझ गई है कि हकीकत क्या है। कौम पहचान गई है कि पर्दे के पीछे क्या हो चुका है। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं
کہ ہم سیاسی عمل کے قائل ہیں. پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ہم نے آئین کی پاسداری کرنی ہے. آپ خود آئے دن یہ درس دیتے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سب سے مقدس فورم ہے. تو آئیے پارلیمنٹ کے فورم پر ہم بات کر سکتے ہیں. کس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا آپ کا ایجنڈا ہے؟ رکھیے سامنے، رکھیے سامنے. ہاں، این آر او کو ایک طرف کر دیجئے. احتساب کے عمل سے جو ہے نجات کا جو منصوبہ ہے اور جو ایجنڈا ہے اس کو ایک طرف رکھ دیجئے. قومی نوعیت کے جو مسائل ہیں وہ سامنے رکھیے. ان پر گفتگو ہو سکتی ہے، تبادلہ خیال ہو سکتا ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جاتے. ایک آخری بات میں کرنا چاہوں گا کہ مجھے خوشی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا ہے. جو کڑک میں ایک واقعہ رونما ہوا جس پہ ایک مندر کو نقصان پہنچایا گیا، اس کا ہمیں صدمہ بھی ہے اور ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. وزیر اعظم نے بھی اس کی مذمت کی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں جن حضرات نے یہ کام کیا ہے انہوں نے غیر ذمہ دارانہ یہ حرکت کی ہے. ان کی نشاندہی ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جے یو آئی کے وہ صاحبان جو غالباً رحمت خٹک صاحب ہیں جو اس کی قیادت کر رہے تھے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ آئین کے جو بنیادی حقوق ہیں اس سے بھی یہ فعل متصادم ہے. قانون کی خلاف ورزی ہے، قانون شکنی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو اسلامی قدریں ہیں اس کے بھی برعکس ہے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں کا احترام کیا جائے، ان کو تحفظ ہو جو ہندوستان میں ہے، دیگر ممالک میں ہیں، تو پھر ہمیں مندروں کا، گردواروں کا اور گرجا گھروں کا بھی احترام کرنا ہوگا. یہ اسلامی قدروں کے عین مطابق ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ اس کا نوٹس لیا گیا. مجھے امید ہے کہ 4 تاریخ کو سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ بھی پیش کی جائے گی اور 5 تاریخ کو وہ میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، تبادلہ خیال نہیں ہوا، تو اس پر میں کوئی رائے نہیں دے سکتا. ہاں، مجھے یہ میرے علم میں ہے کہ کم از کم وہ تحریک انصاف کا تو حصہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، دیکھیے ہم یہ نہیں کہہ رہے، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، ان کی قیادت نے کرنا ہے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے آر اور پار کا فیصلہ کر لیا. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے الفاظ ہیں کہ آر ہوگی یا پار ہوگی. اور اس آر اور پار کو انہوں نے جوڑ دیا استعفوں سے اور لانگ مارچ سے. آج پوری قوم سمجھ رہی ہے کہ ان میں وہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے اور ان میں وہ جسے کہتے ہیں نا نظریاتی تو مماثلت نہ تھی نہ ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ ایک عارضی اور غیر فطری اتحاد ہے اور وقتی اتحاد ہے. اور اس کی جو ضروریات ہیں وہ بھی آپ سمجھتے ہیں، کم از کم لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اس کی ضرورت محسوس کیوں کی گئی. دیر پا نہیں ہے. یہ فیصلہ ان کا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں قوم کے ساتھ مذاق نہ کیجیے. اگر آپ سنجیدہ ہیں تو سنجیدگی کا مظاہرہ کیجیے، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ بہتر یہی ہے کہ ہمیں مستعفی نہیں ہونا، ہم نے انتخابات میں حصہ لینا ہے، سینٹ کا حصہ بننا ہے، تو اچھا فیصلہ ہے. میں کب کہتا ہوں فیصلہ نہیں ہے؟ یہ آپ کا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا. لیکن لگتا یہ ہے کہ اس فیصلے پر پی ڈی ایم متفق نہیں ہے. شاہ جی، ایک گردان سنتے ہیں ہم کہ این آر او نہیں دوں گا یا این آر او نہیں دیں گے، لیکن دوسری طرف وزیر اعظم خطاب کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے این آر او دیا تو ملک کے ساتھ زیادتی کرے گا. یہ کسی کی طرف کیا مراد ہے؟ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کہہ رہے ہیں، کوئی اور خفیہ طاقت ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ این آر او تو خان صاحب کی تو سوچ بڑی واضح ہے اور وہ کہہ رہے تھے، دیکھیے این آر او کی تشریح کیجئے نا. این آر او ہے کیا؟ این آر او ایک بچت کا راستہ ہے، احتساب کے عمل سے بچنے کا ایک راستہ ہے. اور وہ بے نقاب کب ہوا؟ وہ خواہش بے نقاب کب ہوئی؟ جب
मज़ाकरात में जो फैटफ की कानून साजी के लिए मज़ाकरात हो रहे थे, जब वो मसवदा मेज़ पर रखा गया जिस पे पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका सोच थी, वो एक जॉइंट मसवदा था जो रखा गया, जिसमें 34 शिकों की तरमीम की ख्वाहिश का इजहार था। आप उन 34 अमेंडमेंट्स को अगर आप देखें और देखें कि किस अमेंडमेंट का किस केस से कौन सी अमेंडमेंट जुड़ती है और किसका अमेंडमेंट का किसको कितना फायदा पहुंचता है, तो पूरा जो है ना उसका शिराजा, उस मसवदे का शिराजा बिखर जाता है और उस मसवदे की हकीकत सामने आ जाती है। तो दर हकीकत वो है जो खान साहब कह रहे थे और कह रहे हैं कि उसके लिए मैं तैयार नहीं हूं, क्योंकि हम समझते हैं एक शफाफ जो एहतसाब है। देखिए, पीटीआई एक चीज की कायल है, हम एहतसाब के अमल के कायल हैं और हम कहते हैं कि एहतसाब में और इंतकाम में यकीनन फर्क है और होना चाहिए। हम इंतकाम के कायल न थे न हैं। एहतसाब आगे बढ़ना चाहिए, ये कौम की जरूरत है, कौम की ख्वाहिश है। अच्छा जहाँ साहब मौलाना फजल रहमान पीडीएम के सरबराह हैं, उनकी अपनी जमात की 4 सरकर्दा शख्सियात ने अपनी अलहदा जमात बना ली है, तो आप JUIF के मुस्तकबिल कैसे देखें? देखिए, उससे भी ये दिखाई दे रहा है कि उनकी सफ़ों में भी सब अच्छा नहीं है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनकी अपनी जमात में जो उनके बयानिए से मुत्तफिक नहीं हैं। अब ये फैसला उन्हें करना है। आपने देखा कि मौलाना शिरानी की गुफ्तगू आपने सुनी, हाफिज हुसैन हामिद साहब की, शुजाल मुल्क साहब की, बाकी हजरात की आपने जो गुफ्तगू सुनी आपके सामने है। मैं उनके अंदरूनी मामलात में मदाखलत करने का हक नहीं रखता, लेकिन ये चीज़ वाज़ेह है कि जो बयानिया है और जो रास्ता मौलाना अख्तियार करने जा रहे हैं या उनकी ख्वाहिश है, उस पर उनकी जमात भी पूरी तरह मुत्तफिक नहीं है। अच्छा सर, ये इसराइल के हवाले से किया जा रहा है कि पीटीआई की जो है वो अब मौलाना अजमल कादरी की स्टेटमेंट के सामने, उसके ऊपर क्या? देखिए, वो तो बात खत्म हो गई ना, वो तो बात खत्म हो गई। वजीर आजम के बयान के बाद, मेरे बयान के बाद, फॉरेन ऑफिस की एक वाजे पोजीशन जो हमने ली है उस पर, और फिर इसराइल ने खुद कह दिया, उनकी एक जिम्मेदार शख्सियत ने खुद कह दिया, तो उस बात में तो हकीकत है ही नहीं, न थी न है। वो एक सियासी एक गुब्बारा छोड़ा गया था लोगों को, जिसे कहते हैं ना, लोगों में एक इश्तियाल पैदा करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो हैं, आप जानते हैं कि मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन से उनका एक जज्बाती लगाव है, तो उससे खेलने की कोशिश की गई। जैसे आए दिन कहते हैं, ओहो कश्मीर के मसले को नुकसान पहुंचा दिया गया। कहते वो हैं जिन्होंने 10 साल कश्मीर पर जिक्र तक नहीं किया, कश्मीर के मसले को किसी इंटरनेशनल फोरम में उठाने की जसारत तक नहीं की। जो इमरान खान साहब ने की, जो तहरीक इंसाफ की कोशिशें हैं, उनसे बिल्कुल आंख चुराते हैं, अपने अदवार को भूल जाते हैं, अपनी सरबराही के जो अदवार हैं और जो साल हैं जिसमें वो क़यादत फरमाते रहे कश्मीर कमेटी की, उससे नज़र ओझल हो जाती है, तनकीद शुरू हो जाती है। लेकिन चले, वो सियासत है और सियासत में हम भी समझते हैं कि ये सियासी ज़रूरियात होती हैं, जमातों की करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। इसी तरह फ़लस्तीन के मसले पर पूरी कौम का एक जज्बाती लगाव है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का कश्मीर की अहमियत के बारे में जो उनकी राय है और मसले फ़लस्तीन पर जो उनका मौक़िफ़ है, वो हमारे लिए मशले राह था, है और इंशाअल्लाह रहेगा। अब मैं हैरान होता हूं कि जब ये इतना वाज़े एक मौक़िफ़ सामने है, तो फिर कहा जा रहा है कि जी जनवरी के फला तारीख को कराची में इजराइल नामंजूर रैली मुनक्किद की जाएगी। भाई, नामंजूर तो अब तब करें जब कोई मंजूर कर रहा हो, जब मंजूर है ही नहीं तो नामंजूर की जरूरत क्या है? जी, आपकी सवाल है कि वादी में जब हुकूमत थी तो
پارٹی کی اجلاس میں کیسے ریاست ادارے کے خلاف بنائے گئے, ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں ہوتی, اب کڑی خدابش کے دورے ہو رہے, تو کرپشن کے اوپر اور خاص کر اب یہ جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھی, اس کو کیسے آتے؟ دیکھیے, ضرورت کہتے ہیں نا ایجاد کی ماں ہے. ضرورت جو ہے وہ یکجا بھی کر دیتی ہے اور ضرورت جو ہے وہ راستے جدا بھی کر دیتی ہے. احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے ضرورت نے یکجا کرنے کے لیے مجبور کر دیا بہت سے لوگوں کو, بہت سی شخصیات کو اور جماعتوں کو. اور حکومت کو بچانے کے لیے, سندھ کی حکومت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اور اپنے سیاسی ایجنڈے پر آگے بڑھنے کے لیے ضرورت ایک مرتبہ پھر راہیں جدا کر رہی ہے. تو ضرورت جو ہے وہ بہت بڑی مجبوری ہوتی ہے. شاہ صاحب ایک سوال ہے, تو ابھی آپ نے کہا کہ احتساب اور انتقام میں فرق ہونا چاہیے. ایم پی این پی 85 سے جب سے پارٹی بنی ہے تب سے اقتدار میں ہے, آپ کے جتنے بھی لائق ہیں وہ بھی اقتدار میں رہے ہیں. یہ کیا سبب ہے کہ ان کا کوئی ایک بندہ آپ کے دوار میں جیل نہیں گئے, صرف اپوزیشن ہی, دیکھیے ایک منٹ میرے پاس, وہ گیا ہے, تو یہ کیوں بات؟ اور دوسری بات, کیا جس سے انارو لفظ نکلا, آپ کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے مفاد کے لیے, اپنے کیس ختم کرانے کے لیے, وہ اپنے مفاد کے لیے انارو لکھا؟ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, وہ ایک تاریخ کا چیپٹر ہے اور اس پر ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے کہ کیا عوامل تھے, کن عوامل کی بنیاد پر مشرف صاحب نے یہ لچک دکھائی, کیا عوامل تھے, کیا ضروریات تھیں کہ لندن کے CEC کے اجلاس میں وقفہ کیا گیا اور محترمہ تشریف لے گئیں ابو دھابی اور وہاں نشست ہوئی اور پھر واپس آئیں اور پھر ایک وقفے کے بعد میٹنگ شروع ہوئی. اس کے لیے ایک علیحدہ موضوع ہے, علیحدہ وقت ہے. آپ نے کہا احتساب کا عمل. دیکھیے, احتساب کے عمل میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نیب جو ہے وہ ایک خود مختار انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ہمارے تابع نہیں ہے. وہ جو سمجھتا ہے کیس ہے, انویسٹیگیشن ہے, انکوائری ہے, وہ کر سکتا ہے, اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس کے تابع سب اداروں کو حرکت میں آنا ہوگا. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پک اینڈ چوز کریں, ہم تو کہہ رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کا موقف تو یہ ہے, اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی, نو پک اینڈ چوز. ہو نہیں رہا, ہونا چاہیے. کس نے روکا ہے, کس نے روکا ہے؟ کیجیے, آپ خود مختار ہیں, بااختیار ہیں, کیجیے. تھینک یو.